علیکم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بی ایس زولوجی کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ بی ایس زولوجی کیا چیز ہے، جانوروں کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ اب پھر اس کا کمنٹس آیا کہ ڈی وی ایم کا بھی کام تو یہی ہوتا ہے، اور اب ان کا کیا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بی ایس زولوجی اور بی ایس اپنا ڈی وی ایم ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل اگر میں آپ کو بتاؤں تو جانوروں کی جو مینجمنٹ اینڈ پروڈکشن ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے بی ایس زولوجی، اور جو اس کی صحت ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہے اپنا ڈی وی ایم، یعنی کہ اس کی خوراک، اس کی ریسرچ، اس کا مشاہدہ کرنا، اس کے ماحول کو دیکھنا، اس کی مانیٹرنگ کرنا، اور اس تمام تر جو کام سر انجام ہوتے ہیں وہ بی ایس زولوجی کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی صحت ہوتی ہے اس کی، جیسے ایک ہمارا انسان ہے، ہم انسان ہیں تو ہماری جو خوراک ہوگی، ہمارے جو ماحول کے لیے سلیکشن ہوگی کہ ہم کس ماحول میں کیسے رہ سکتے ہیں، ہمارے لیے کون سی خوراک کیسے ہے، اور اس طرح جانوروں کی بھی ہوتی ہے نسل کشی کی ریسرچ، ہماری اس کے ماحول، یہ تمام تر بی ایس زولوجی ریسرچ کرتا ہے، وہی ماحول دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری جو صحت پر ہوتا ہے، جانوروں کی صحت کیسے مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے ڈی وی ایم کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ تعریف تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس کا جو میں نے اس کی تحریر لکھی ہے کہ بی ایس ڈاکٹر کیا کام کر سکتا ہے اور بی ایس زولوجی والا کیا کام کر سکتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل زولوجسٹ اپنے کیریئر کا آغاز بیچلر ڈگری کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ماسٹر یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ملازمت کے لیے امکانات بڑھا سکتی ہیں۔ زولوجسٹ تجربہ اور گریجویٹ ڈگری کے ساتھ نگران کے عہدوں پر ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ زولوجسٹ اپنا کچھ کام لیبارٹری میں بھی انجام دیتے ہیں، لیکن وہ ان کی رہائش گاہوں کا بھی سفر کرتے ہیں جہاں جانور رہتے ہیں جن کا وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ انہیں اپنی تحقیق کی توجہ کے لحاظ سے رات کو کام کرنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے کہ رات کو کس طرح کام وغیرہ دیکھتے ہیں۔ ان کی اوقات میں فرق کی توقع کر سکتے ہیں، اور وہ مختلف جانوروں سے متعلق تحقیق کرتے ہیں، اور یہ کہ دوسرے جانوروں کو جس ماحول میں وہ رہتے ہیں ان کا ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں، اور ماہر حیوانات، کیڑوں اور مچھلیوں یا جانوروں کے کسی دوسرے گروہ پر مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زولوجسٹ کی ملازمت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جانوروں کی سے حیاتیاتی نمونوں کا تجزیہ، جانوروں کے رویے کا مشاہدہ، جانوروں کے مخصوص اقسام کی آبادی کی نگرانی، دستاویزی نتائج، اس بات کا تعین کرنا کہ رہائش گاہ میں ہونے والے تبدیلیوں سے آبادیوں پر کیا اثر پڑے گا، خطرے سے دوچار جاتیوں پر کے افزائش اختیارات کی تجویز کرنا۔ یہ تمام تر جو کام ہوتا ہے یہ سر انجام دیتا ہے ڈی وی ایم بی ایس زولوجی۔ اب میں بات کروں کہ ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے۔ جانوروں کے ڈاکٹر کو ویٹرنری سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کرنی چاہیے اور لسانس یافتہ ہونا چاہیے۔ ان کا کام میں جانوروں کے لیے طبی علاج فراہم کرنا شامل ہے۔ بہت سے جانوروں کے ڈاکٹروں کے ویٹرنری آفس یا ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں، اور کچھ مختلف فارمز وغیرہ میں بھی کام سر انجام دیتے ہیں۔ جانوروں کے ڈاکٹر فارم کے جانوروں کے دیکھ بھال میں بھی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ فارم جانوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں انہیں باقاعدگی سے کھیتوں یا کا سفر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جانوروں کے ڈاکٹروں کو مختلف قسم کے جانوروں کے ساتھ آرام دہ اور جگہ بھی دی جاتی ہے، جس میں اس کے فارم جو ہوتا ہے اس کے وہاں جگہ دی جاتی ہے، اور تاکہ جانوروں کے مالکان کو تشخیص اور علاج کے اختیارات کی وضاحت کر سکیں۔ جانوروں کے ڈاکٹر کی ملازمت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جانوروں کے ساتھ چیک اپ کرنا، جانوروں کے مالک سے صحت کے مسائل پر بات کرنا، جانوروں کے لیے ویکسین کا یقینی بنانا، جانوروں پر کام کرنا اور احتیاطات کے نسخے فراہم کرنا۔ جی اب آپ کو امید کافی ہے، تسلی ہو گئی ہوگی کہ جانوروں اور بی ایس زولوجی اور ڈی ایم میں کیا فرق ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔